پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. سب سے مشکل کام اپنا گھر چھوڑنا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ روزگار کی تلاش میں لوگوں کو یہ کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات وہ گاؤں چھوڑ کر شہر آ جاتے ہیں، بعض اوقات اپنا شہر چھوڑ کر روزگار کے لیے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو سرحد پار چلے جاتے ہیں، دور دراز کے ملکوں میں جاتے ہیں، 7 سمندر پار جاتے ہیں تاکہ اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنا سکیں، بہتر روزگار کما سکیں، بچوں کے فیوچر کو سیکیور کر سکیں. لیکن ایک خاصا ہم دیکھتے ہیں پاکستانیوں میں کہ وہ کہیں بھی چلے جائیں وہ اپنی مٹی سے جڑے رہتے ہیں. پاکستان سے محبت ان کو کھینچتی رہتی ہے. وہ لوٹ کر یہیں آتے ہیں، چھٹیوں پر آئیں، مستقل آ جائیں، کچھ عرصے کے لیے آئیں، لیکن وہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں، یہاں پر پاکستان میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے بچوں کو یہاں پر لے کر آئیں. بہت سارے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے دوسرے ممالک میں پیدا ہوتے ہیں، وہیں پر وہ پروان چڑھتے ہیں، یہاں پاکستان کے ساتھ اس طرح سے ان کا رشتہ استوار نہیں ہو پاتا، لیکن ان کے والدین کی پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہاں پر لے کر آئیں، اپنے بڑوں سے ملوائیں، جہاں پر ان کا بچپن گزرا ہے وہ جگہ دکھائیں، اپنے بچپن کے دوستوں سے ملوائیں، پاکستان کے اچھے اچھے علاقوں کی سیر کروائیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال بیرون ملک مقیم پاکستانیز، اوورسیز پاکستانیز یہاں پر اپنے بچوں کو لے کر چھٹیاں گزارنے آتے ہیں. حالانکہ ان کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ یورپ پہ جا سکتے ہیں، وہ دنیا کے مختلف ممالک میں چھٹیاں گزارنے جا سکتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کا رخ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. اس کے پیچھے کیا فکر کار فرما ہے، کیا سوچ اس کے پیچھے کار فرما ہے، وہ ایسا کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ان کی جبلت میں شامل ہے؟ کیا قدرتی طور پر وطن کی محبت ان کو اپنی مٹی کی طرف کھینچتی ہے، یا وہ اپنے بچوں کا رشتہ اپنی زمین سے جوڑے رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ انٹینشنل ایک چیز ہے یا قدرتی طور پر وہ مائل ہوتے ہیں اپنی مٹی کی طرف؟ آج کا پروگرام ہم اسی حساس موضوع پر کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایسے مہمان موجود ہیں جو کینیڈا سے چھٹیاں گزارنے اپنے بچوں کو لے کر پاکستان آئے ہوئے ہیں. تو ہم ان سے بات چیت کریں گے، اور یہ تمام سوالات جو میں نے اپنے انٹرو میں رکھے ہیں، جو ایک انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، وہ ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وطن سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے کیا ایکٹیویٹیز یہاں پر پاکستان میں کی جاتی ہیں، اور کس طرح سے چھٹیاں گزاری جاتی ہیں، اور کس طرح سے اہتمام کر کے پاکستان آیا جاتا ہے. اور اب جب کہ کووڈ کا دور ہے، ٹریول ریسٹرکشنز بھی ہیں، اتنا آسان نہیں رہا سفر کرنا، پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر بھی ان تمام ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے جو حکومتوں نے متعین کیے ہیں، ان ایس او پیز کو فالو کرنے کا جوخم بھی اٹھاتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ یہاں پر آنا چاہتے ہیں. تو میں خوش آمدید کہوں گا آج کے پروگرام میں اویس اقبال صاحب، جو کہ پاکستان میں لاہور میں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ سعدیہ اویس صاحبہ جو اویس اقبال صاحب کی مسز ہیں. میں آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ آپ کا. اور بدر منیر چودھری صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی کینیڈا میں مقیم ہیں اور یہاں پاکستان آئے ہوئے ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے. بدر منیر چودھری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید. سب سے پہلے اویس اقبال صاحب، بہت سارے سوالات میں نے اپنے انٹرو پہ رکھ دیے، مجھے یہ بتائیے کہ آپ پاکستان چھٹیاں گزارنے کے لیے بچوں کو لے کر یہاں پر آتے ہیں، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کراچی سے شاید آپ کا تعلق ہے، وہاں سے بائی روڈ آپ لاہور، یہاں سے پھر آپ جائیں گے اسلام آباد، یہاں سے پھر شاید وہاں سے آپ شمالی علاقہ جات گھومنے کے لیے جائیں گے. کیا پلان کر کے آپ یہاں پاکستان آئے ہیں اس مرتبہ؟ بالکل اسد صاحب، بہت شکریہ سب سے پہلے، اور مجھے بڑی خوشی ہے بدر منیر صاحب کے ساتھ آپ کے شو میں موجود ہوں. دیکھیے، ہم کینیڈا سے پاکستان آئے، اور اس مرتبہ خاص طور پر بچوں کا انیشیٹو تھا. ہر سال ہمارا یہاں پہ جو ہے وہ ٹرپ لگتا ہے پاکستان کا، لیکن ونٹر کے ٹائم میں لگتا ہے. اس مرتبہ بچوں نے جو ہے وہ بڑی شدت بھی کی، وہ کہا کہ بھی چھٹیاں بھی ہیں اور عید ہم نے کبھی پاکستان نہیں گزاری، اور عام کھانا چاہتے ہیں، گرمی برداشت کرنے کو تیار ہیں، اور شمالی علاقہ جات جو آپ نے کہا ناردرن ایریاز کا، وہ پاکستان کی بیوٹی دیکھنا چاہتے ہیں. اب یوٹیوب ہے، ہر چیز ہے، بچوں کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں کیا کیا جو ہے وہ جگہیں موجود ہیں، چاہے وہ کھانے کی ہوں، گھومنے کی ہوں. تو یہ جو ہمارا ٹرپ ہے، یہ بیسیکلی ہمارے بچوں نے ہمیں اس طرف فورس کیا، اور اللہ نے ہمیں موقع دیا، تو ہم نے یہاں پہ پاکستان میں پہلی مرتبہ عید بچوں نے گزاری، اور مجھے بھی 21 سال ہو گئے ہوئے، کبھی عید پہ آنے کا موقع نہیں ملا. تو ہمیں جو ہے وہ بہت ہی شاندار. اور آپ نے کہا کراچی سے لاہور، واقعتاً ہم بائی روڈ آئے، یہ بھی بچوں کی طرف سے تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ صوبہ سندھ بھی دیکھیں، پنجاب بھی دیکھیں، جہاں دل چاہ رک گئے تو امرود کھا لیے، کہیں رکے تو کچھ اور لے لیا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس حوالے سے بچوں نے ماشاءاللہ بڑا فن کیا. واہ. تو ابھی آپ کا کیا پلان ہے، کہاں جائیں گے آپ؟
جی لاہور آ گئے, رشتہ داروں سے ملاقات ہوئی ہے, کچھ دن یہاں رکیں گے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ اسلام آباد. لیکن جو خبریں آ رہی ہیں کہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے, مونسون کا موسم ہے, تو دیکھیں گے جو علاقے کھلے ملے ہمیں تو انشاءاللہ وہاں پہ بچوں کو تو آپ نے جیسا کہ کہا کہ عید پر آپ کو پہلی مرتبہ موقع ملا یہاں آنے کا, تو یہ تو بچوں کے لیے بڑی ایک الگ سے تجربہ ہوگا, نیا ایکسپیرینس ہوگا. کس کی گائے بھاگ گئی, کس کا بچڑا کیسے گرا, کہ کون کتنے میں لایا اور کیسے باندھا, کیسے خدمت کی گئی, تو یہ سب تو ایک بالکل ایک نیا تجربہ ہوگا بچوں کے لیے. کیسا انہوں نے پایا اس کو؟ جی ہاں, بالکل زبردست تجربہ رہا, اور جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے. لیکن جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, بچوں کی آنکھوں میں چمک دیکھی, کس طرح سے وہ بکرا منڈی میں جا کے جو ہے نا بھاؤ تاؤ کرنا اور گائے خریدنا یا بکرے خریدنا, وہ بھی ایکسپیرینس انہوں نے کیا. اور ساتھ ہی ساتھ جو قربانی کا جو پورا ایکسپیرینس ہے وہ سارا انہوں نے کیا. تو اب یہ ہو گیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھ لیا تو اب سنت ابراہیمی بھی ان کو سمجھ آ گئی, عید کا پاکستان میں مزہ بھی سمجھ آ گیا. تو اب جب وہ اپنے دوستوں کو بتا رہے ہیں انسٹا کے اوپر اور دوسرے چینلز کے اوپر, تو ان کے دوست حیران ہو رہے ہیں کہ یار آپ گرمی میں پاکستان گئے اور اتنا انجوائے کر رہے ہیں. تو دس از ایگزیکٹلی ہمیں یہی چاہیے تھا کہ بچے ہمارے ملک کے ساتھ جڑیں, اپنے کزنز کے ساتھ جو ہے وہ بانڈ کریٹ کریں, تاکہ کل کو جب ان کی ایج بڑی ہو, یہ خود بھی آنا چاہیں تو کوئی ان کو ریسیو کرنے والا ہو, کسی کو یہ جانتے ہوں, کسی کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکیں. صحیح ہے. سعدیہ صاحب, آپ بھی ایک عرصے سے مقیم ہیں وہاں پر کینیڈا میں, ظاہر ہے اپنی فیملی کے ساتھ. عام طور پر خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ یورپ گھومنے جائیں, کہیں اور جائیں, کہیں اور نکل جائیں. کیا آپ پھر پاکستان گرمی میں, اتنے سخت گرمی میں لے کر جا رہے ہیں, تو آپ اس فیصلے میں شامل تھیں بچوں کے کا یہ فیصلہ, اور ویسا آپ کا اس میں آپ نے خوشی خوشی قبول کیا اس کو؟ بالکل بالکل خوشی خوشی قبول کیا. اور میرے گھر والے تو سارے کے سارے ہیں ہی پاکستان میں, اور بچوں کا جو ہے وہ ہم لوگ ہر سال ان کو لے کر آتے ہیں صرف اس چیز کے لیے کہ یہ پاکستان سے جڑے رہیں. بہت ساری فیملی ہم نے ایسی بھی دیکھی ہیں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ ہم نے پاکستان سے جو ہے وہ ہمارے بچے پاکستان جانا نہیں چاہتے. تو میری تو سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر اپنے بچوں کو آپ پاکستان لے کے جائیں گے, بار بار لے کے جائیں گے, تو ان کا کنیکشن بنے گا پاکستان سے. اور ہم لوگ کو تو یہ کہ ہم لوگ کو پاکستان سے باہر جا کے پاکستان کے جو ہے نا بہت زیادہ محبت ویسے بھی بڑھ گئی ہے دل کے اندر. تو ہمارے بچوں نے بھی خاص طور پر جب اس چیز کو محسوس کیا تو ہم ان کو بار بار لے کے آئے ماشاءاللہ. اور اب تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کینیڈا سے موو کروا دیں پرماننٹ پاکستان. تو وہ بھی ہمارے لیے اچھا لگتا ہے ہمیں کہ ہمیں بچوں کو اپنے ملک سے محبت ہے, سارا کچھ ہے, تو یہ چیز ہمیں بہت پسند آتی ہے. صحیح, بالکل صحیح ہے. بدر صاحب, کیسی گزری آپ کی عید یہاں پر, آپ کی فیملی کیسے انجوائے کر رہی ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہمیشہ واپس آنے کی خواہش رکھتے ہیں, پاکستان چھٹیاں گزارنے آنا چاہتے ہیں, بعض لوگوں کے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں, بعض نہیں آنا چاہتے, یا بعض انٹینشنل ایفرٹ ہی نہیں کرتے کہ یہاں پر بچوں کو لے کر آئیں اور اب ایک تعلق کو جوڑے رکھیں, اور اسی وجہ سے کچھ فیملیز کے بچے جو ہیں وہ شاید اتنی اچھی بانڈنگ نہیں رہی ان کی یہاں پر پاکستان میں. آپ کیا اس بارے میں کہیں گے؟ جی اسد صاحب بہت شکریہ. اور ابھی تو مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے کہ لاہور کی ہواؤں فضاؤں میں آپ سے بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے تو کینیڈا سے گفتگو ہوتی تھی. ابھی جو آپ نے پوچھا کہ عید کیسی گزری, تو میرا بھی وہی ہمارا جو کامن ہے اویس اقبال صاحب کی فیملی اور میری, کہ میں بھی جون جولائی میں یہ پہلی بار آیا ہوں 20 سالوں میں, ورنہ نومبر دسمبر کو ہم سلیکٹ کرتے تھے. لیکن اس بار خصوصی طور پہ جو بقرعید ہے, ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اپنے بہن بھائیوں میں جو ہمارے پیرنٹس ہیں, ہمارے عزیز دوست رشتہ دار, ان میں منائی ہے. تو یہ ایک جو وہاں ہم کینیڈا میں یا اوورسیز میں ایک مخصوص ماحول بناتے تھے, اس بار تو جینون جناب بکرے, چھترے, دمبے, اونٹ اور جو باقی قربانی کے جانور تھے وہ ان میں عید گزری, اور بہت ہی اچھا لگا بچوں کو. بچے میرے اسد صاحب جو 2 بیٹیاں ہیں وہ کینیڈا میں ان کی پیدائش ہوئی, لیکن ان سے ابھی بھی کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا کلچر کون سا ہے, آپ کس ملک سے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم پاکستان سے ہیں, حالانکہ وہ ان کی پیدائش وہاں پر ہوئی. تو وہ پاکستان کی مٹی سے جڑے ہوئے ہیں ہم لوگ. اور اسد صاحب ایک میں منظر جو ہے, جب میں لاہور ایئرپورٹ پہ اتر رہا تھا تو ایک فیملی کے جو سربراہ تھے وہ لاہور ایئرپورٹ کی دیوار کے ساتھ لگ کر وہ احساس وہ اپنے آپ کو دے رہے تھے کہ میں پاکستان میں پہنچ چکا ہوں, پاکستان کی ہوا جو ہے ان کو ٹچ کر رہی ہے, اور دیوار کو ہاتھ لگا رہے تھے. آنکھوں میں ان کی ایک چمک تھی کہ میں اپنے وطن میں واپس آ گیا ہوں. تو یہ میرا احساس نہیں ہے, یہ اویس اقبال صاحب کی فیملی کا احساس نہیں ہے,
جو پاکستان سے جڑے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا یہی احساس ہے کہ وہ کب پاکستان جائیں, کب یہاں پہ یہاں کی فضاؤں میں سانس لیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اور بعض اوقات جو اکثر اوقات بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی یہاں پر لانے کے لیے قائل کرتے رہتے ہیں, ان کو لے کر آتے ہیں اور یہ ایک بڑا اچھا ٹور بنا لیتے ہیں. مختصر سا بریک لیں گے پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ویسا مجھے یہ بتائیے کہ ظاہر ہے ایک آپ جب ایک لمبے ٹائم کے لیے پاکستان آنا چاہ رہے ہوتے ہیں, یہ کچھ دن کے لیے, ایک مہینے کے لیے, چند ہفتوں کے لیے, تو اس میں اور فیملی کے ساتھ آنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ایک ٹھیک ٹھاک خرچ بھی اٹھتا ہے اس پہ. ایئر ٹکٹس ہیں, پھر آپ یہاں پر آتے ہیں تو یہاں کا ٹریولنگ کاسٹ ہے, پھر آپ جب یہاں آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی فیملی بھی ہمارے کلچر ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ باہر سے آ رہے ہیں ماموں تو کیا لے کر آ رہے ہیں, چاچو آ رہے ہیں تو کیا لے کر آ رہے ہیں, تو وہ محبت سے ظاہرہ کرتا ہے, جو آنے والا ہوتا ہے وہ بھی محبت سے چیزیں لے کر آتا ہے. لیکن بہرحال ایک اچھا خاصا اس پہ خرچ اٹھ جاتا ہے. تو اس کو کیا پلان کرتے ہیں سال بھر کے جب ہم جائیں گے تو اپنی اس طرح سے ہم اس کو اپنے بجٹ کو مینیج کریں گے یا جمع کریں گے, یا کیا پلان کرتے ہیں آپ, کیسے کرتے ہیں؟ بالکل, یہ بڑا اچھا سوال ہے اسد صاحب. اس میں لازمی سی بات ہے 5-6 لوگوں کی فیملی کا اٹھ کے آنا, تو یہ ہزاروں ڈالروں کے خرچے ہوتے ہیں, اور یہ ایک دم سے پلان بنا کے آپ نہیں نکل سکتے کہ 15-20 ہزار ڈالر کا آپ خرچہ جو ہے وہ کر لیں. تو اس کے لیے آپ کو پلاننگ چاہیے. اب وہ لوگ جو اپنے ملک میں اپنے بچوں کو لانا چاہتے ہیں اور ان کی اگر ایک روٹین عادت بن گئی ہے تو اپنے خرچوں کو ہم ایسے مینیج کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں پتہ ہے کہ سال میں ہم نے ایک مرتبہ جانا ہے تو اتنے پیسے ہوں کہ ٹکٹس کے پیسے ایک طرف پڑے ہوئے ہوں, جمع کیے ہوئے ہوں, اور باقی پیسے دوسری طرف سے نکل آئیں. لیکن ہم اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ ہم اس کو حقیقی معنوں میں وطن کی مٹی کی خوشبو اور وطن سے محبت لازماً موجود ہے, لیکن اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اپنے بچوں کو گفٹ ہے اور انویسٹمنٹ ہے ان کے اوپر, اور اسی کا صلہ آج یہ ہے. اس میں کوئی جو ہے وہ ایگزیجریشن نہیں ہے. اگر میں آج اپنے بچوں کو کہوں کہ ہم جو ہے وہ لاہور میں یا کراچی میں موو ہونے والے ہیں, میں یہاں کوئی نوکری کر لوں, بزنس کر لوں, تو وہ مجھ سے پہلے یہاں پہ موو ہونے کو تیار ہیں, اور ہمیں اس چیز کی بڑی خوشی ہوتی ہے. کینیڈا ہمارا ملک ضرور ہے, لیکن پاکستان سے ہماری جو محبت ہے اور جو یہاں پہ لوگوں کو رشتہ داروں کا پیار ملتا ہے اور جس طرح کی سہولیات اور مزے یہاں پہ حاصل ہوتے ہیں, اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پیسہ آپ اتنا خرچ کر رہے ہیں, ہم تو 10 سال میں ایک مرتبہ جاتے ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جہاں پہ وہ بچوں کو قائل کر کے تھک جاتے ہیں, لیکن وہ پاکستان آنا نہیں چاہتے. تو ہم اس خرچے میں جب آپ انویسٹ نہیں کریں گے, بالکل صحیح ہے, آپ کی بیسیکلی انویسٹمنٹ جو ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ تعلق بنے. جب آپ یہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, پیسے خرچ نہیں کریں گے, تو پھر بچے یہاں پر آنا بھی نہیں چاہیں گے. یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ بالکل, جی ہاں. اور دوسرا اسد صاحب اس کے ساتھ ہی کہ ہمیں اس بارے میں بھی خوشی ہوتی ہے کہ جب اگر ہم ہزاروں ڈالر ٹکٹ کی مد میں یا یہاں پہ آ کے جو اخراجات ہوتے ہیں آنے جانے کے, کھانے پینے کے, تو ہمیں یہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کی اکانومی کے اندر نہ صرف وہاں سے ریمیٹنس کر رہے ہیں بلکہ یہاں پہ آنے کے بعد یہاں کی اکانومی کو بھی ہم ہیلپ کر رہے ہیں. اور اس میں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں پہ کھانے پینے میں, گھومنے پھرنے میں خرچہ کرنے میں. اس حوالے سے بھی ہمیں ایک اچھا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کی اکانومی کے اندر اپنے انداز سے, اپنے حساب سے جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. یہ تو اپنے گھر میں خرچ کر رہے ہیں پیسے, کہیں اور دے کر نہیں آ رہے. بالکل ٹھیک ہے. ساتھی صاحبہ یہ بتائیے کہ جب آپ ظاہر ہے ویسے تو خیر پاکستانی مائیں خیال رکھتی ہیں کہ وہاں پر بھی اپنے پاکستانی کھانوں کو مت بھولیں اور بچوں کو کھلاتے رہیں, لیکن اس کے باوجود جو پاکستان میں شاید ٹیسٹ ہوگا وہ ایک الگ ہوگا, جو یہاں پاکستان کے آم کا مزہ ہے وہ وہاں کے فروٹس میں شاید نہیں ہوگا, الگ سے ٹیسٹ ہے. یہاں کی بریانی کا جو مزہ ہے آپ کوشش تو کرتے ہوں گے وہاں پر بھی بنانے کی کہ پاکستانی کھانے بچوں کو کھلائے جائیں. یہاں کے آپ کے بچوں نے کیسا ایکسپیرینس کیا, کیا فرق محسوس کیا وہاں اور یہاں کے کھانوں میں؟ یہاں پہ سب سے زیادہ پہلے بچوں کو سب سے زیادہ خوشی اس چیز کی ہے کہ یہاں پہ ساری چیزیں حلال ہیں, تو وہ ہر قسم کے برگر اور ہر قسم جو بھی چیز کھانی وہ کھا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہاں کے کھانے میں لازمی سی بات ہے کہ ٹیسٹ میں فرق ہے, فروٹ میں فرق ہے. بہت ٹائم تک تو میں نے خود بھی وہاں کا فروٹ نہیں کھایا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ نہیں, جو پاکستان کے فروٹ کی بات ہے وہ یہاں کی نہیں ہے.
تو اس وجہ سے جو ہے وہ بچے یہاں پہ آم کھانا یہ ساری چیزیں ان کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں بچے نا. تو کھانے پینے کا یہ کہ ہم لوگ مجھے خاص طور پر خوشی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ سارا کچھ خود بنانا پڑتا ہے, یہاں پہ سب کچھ بنا بنایا مل جاتا ہے. باہر کی دیگ کی بریانی ہو گئی, نہاری ہو گئی, یہ بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے, تو بچے ان چیزوں کو بہت انجوائے کریں ماشاء اللہ. اچھا یہ اچھا, ویسے یہ خواتین کو ایک بہت بڑی سہولت مل جاتی ہے کہ مجھے یہاں جا کے وہاں فلاں جگہ جا کے مجھے خود کھانا نہیں بنانا پڑے گا. اور یہ بالکل یہ تو گھر گھر کی کہانی ہو گئی. میں اپنے گھر میں بھی ایسی ہی باتیں سنتا ہوں. یہ بالکل صحیح بات ہے. اچھا بدر صاحب, سر یہ بتائیں کہ آپ کے بچوں کا تجربہ یہاں پر پاکستان آ کر کیسا رہتا ہے, خاص طور پر کھانوں کی اگر ہم بات کریں, جیسا کہ میں بات کر رہا تھا کہ کھانے فرق ہے, تو یہاں کے کھانے کو انجوائے کرتے ہیں یا وہاں کے کھانوں کو مس کرتے ہیں؟ اسد صاحب وہ ایک لسٹ بناتے ہیں بچے کہ ہم نے کہاں کہاں پہ جانا ہے, اور میرے بچے جو ہیں وہ لاہور میں ہوں یا اسلام آباد یا دوسرے کچھ سٹیز میں جانا پڑتا ہے, تو ہم فوڈ اسٹریٹ جو اس میں جاتے ہیں, اور جو ریڑیاں ہیں یا ایک بوتھ لگے ہوئے ہیں ہم وہ زیادہ پسند کرتے ہیں. مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم جب میرے بچے آئے تو ہم ایک 5 اسٹار ہوٹل میں گئے, تو وہاں کا کھانا کھا کے پیٹ خراب ہوا, لیکن جو عام سڑکوں پہ گلیوں پہ محلوں کے نکر پہ جو عام اسٹال لگے ہوتے ہیں وہاں پہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم کہیں باغ جنا کے باہر گول گپے کھائیں, ریگل چوک کی دہی بھلے کھائیں, یا ہم گوال منڈی میں جا کے کوئی ہریسہ کھائیں, ہم حلیم کھائیں جا کے, لکشمی چوک کے چاول بھی کھائیں. تو وہ مزہ ہے میرے بچے جو ہمیں کلچر کے ریپرزنٹیشن تو یہی کر رہا ہے نا, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کلچر کے ریپرزنٹیشن انہی چیزوں سے ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے جو دعوتیں ملتی ہیں, میرے بچے کہتے ہیں کہ جو دعوت دے رہے ہیں نا ان کو بھی ساتھ لے لیں, اور وہاں ہم کسی چیئرنگ کراس میں جا کے یا ادھر ادھر جائیں تو زیادہ بہتر ہے. سر ہم کھانے کے لیے آتے ہیں, اپنی وطن کی جو خوشبو اور مٹی ہے اس کو چومنے کے لیے آتے ہیں. اور جیسے بھابھی کہہ رہی تھی کہ جو یہاں فروٹ ہے, آج کل تو ہر میل کے ساتھ اگر آم نہ ہو تو مزہ نہیں ہے. ہم ہر چیز کھا کے جائیں گے انشاءاللہ, پھر یہ جو اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ 1-1.5 سال تک رہتا ہے, اور پھر جب وہ مدھم ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر ہم کوشش کرتے ہیں دوبارہ پاکستان آ جائیں. اور بالکل آج کل کے موسم میں جس میں آپ پاکستان آئے ہیں تو اس میں تو 10-12 طرح کے پھل جو ہیں آج کل مارکیٹ میں ہیں. آپ جامن کھائیے, آپ آم کھائیے, آپ کیلا کھائیے, سیب کھائیے, آڑو موجود ہیں, انگور موجود ہیں, تو گرما موجود ہے. یعنی اس وقت جو تازہ پھل ہے سٹور رومز کا نہیں, بلکہ اس وقت مارکیٹ میں جو تازہ پھل آیا ہوا ہے وہ 10-12 طرح کے پھل آئے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اس موسم میں آپ کے بچوں کو یہ سارے پھل اپنے اوریجنل ٹیسٹ کے ساتھ جو ہیں وہ دستیاب ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا یہ بتائیے بدر صاحب, میں آپ ہی سے جاننا چاہوں گا کہ یہاں پاکستان کا کون سا سیاحتی مقام سب سے زیادہ آپ کی فیملی کو پسند ہے, جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں؟ جی میں تو ہو گئے ہوں جی ناران خاقان اور پورا بابو سر ٹاپ تک. اور میں اسد صاحب خود ہی ڈرائیو کرتا ہوں, اور خود ڈرائیو کر کے ہم انجوائے کرتے ہیں رستے کو, اور پھر ہم رکتے بھی ہیں مختلف جگہوں پہ رکتے ہیں. اور میں بابو سر ٹاپ پہ پورا 1 ہفتہ اپنی فیملی کو لے کر گیا, جگہ جگہ ہم نے قیام بھی کیا اور انجوائے کیا, فوڈ کو انجوائے کیا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی ہمارا پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں, جب بھی پاکستان آئے ہیں اپنے بچوں کو ان جگہوں پہ لے کے جائیں جو ہم سیاحتی مقامات ہیں, خاص طور پہ شمالی علاقہ جات ہیں, امن ہے وہاں پہ, بہت ہی آپ کو سیفٹی ہے, آپ سیکیور ہیں, کوئی پرابلمز نہیں ہیں. چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں وہ بطور پاکستانی ہمیں اتنے زیادہ لگتے نہیں ہیں, سوائے 1-2 چیزیں ہیں جو ٹھیک ہونے والی ہیں. ایک سب سے زیادہ جیسے جھیل سیف الملوک 4-5-6 کلومیٹر کا ایک روڈ ہے ناران سے, تو نہ تو اوورسیز پاکستانی سر میرا تو وطن ہے, میں نے تو آنا ہی آنا ہے. مجھے اچھا لگے گا کہ دوسرے رنگ کے لوگ, دوسرے مذاہب کے لوگ, دوسرے ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آئیں. تو یہ جو ایک تصویر جو ہے پاکستان کی عجیب سی, یہ وہاں کے غریب لوگ ہوں گے, روزگار بھی چاہ رہے ہوں گے, لیکن یہ جو گدا گری ہے یا کچھ ایسے لوگ جو چندہ گیری کر رہے ہیں زبردستی, اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو
ट्रांसपेरेंट माहौल बन जाएगा। जी हाँ। और दूसरा ये है कि फैसिलिटीज ऐसी नहीं है, जैसे अभी नारायण खगान में ईद के मौके पे इतने लोग चले गए वहां पे कि वहाँ ट्रैफिक हो जाती है। वहाँ बिल्कुल। वो ये वो चीजें मैं तो कहूंगा आपके प्रोग्राम की वसातत से कि वजीर आज़म इमरान खान जिस तरह वो अच्छी बात करते हैं, जिस तरह वो पाकिस्तान की टूरिज्म की बात कर रहे हैं, उस पर ज्यादा अमल करने की कोशिश करें। असद साहब, अगर आधे वजीर शुमाली इलाका जात पे ही लगा दिए जाएं, उसकी बेहतरी के लिए लगा दिए जाएं, ये पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हो जाएगा। हम लोगों को इमदाद करेंगे। हमारा इतनी नेमत है, हमारा इतना मनाजर है, हमने लॉकर्स में रखे हुए हैं, हम लोगों को एक्सप्लोर करने नहीं दे रहे। तो हम इसको बाहर निकालें ताकि लोग आए, ओवरसीज पाकिस्तानी आए, दूसरे जो गोरे हैं, दूसरे लोग यहाँ पर आए। टूरिज्म, सिर्फ टूरिज्म पे पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है। ये बात सही है आपकी। और बहुत सारी ऐसे जगह जहाँ पर आज से 5-7 साल पहले सड़कें मौजूद नहीं थीं, हम वहाँ पर गए, चाहते थे कि हम अपनी फैमिलीज़ को भी लेकर जाएं, लेकिन इसलिए नहीं जाते कि वहाँ सड़क नहीं है, बच्चे परेशान हो जाएंगे, इस ड्राइव से थक जाएंगे। लेकिन अब कुछ जगहों पर हम देख रहे हैं कि सड़कें जैसे बनी हैं, जैसे वादी नीलम को अगर आप जाएँ तो काफ़ी हिस्सा, आधा हिस्सा तकरीबन बन गया है और आधा हिस्सा अभी भी ख़राब है, लेकिन चलें जितना बन गया वहाँ तक फैमिलीज़ जा रही हैं। और इसी तरह से अगर आपकी बात सही है, अगर झील सैफुल मुलूक जाने वाली सड़क बना दी जाए तो हर शख्स खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके वहाँ जा सकता है और जीप की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन यह है कि वो शायद ट्रांसपोर्ट माफिया के हाथों हुकूमत बेबस है या क्या है, बहरहाल इस मसले का हल तो हुकूमत ही को निकालना है। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर सड़क बन जाए तो ज़्यादा मौक़े हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ख़ुद अभी कुमराट, वादी कुमराट की बात इमरान खान साहब ने जब उसको एक्सप्लोर किया, बहुत सारे लोगों ने वादी कुमराट का रुख किया, लेकिन रास्ता ठीक ना होने की वजह से और बेसिक फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से बहुत सारा लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। अब वहाँ पर कुछ एकोमोडेशंस बनी हैं, वरना 2 साल पहले तक तो लोग खैमों में जाकर रह रहे थे। तो फैमिलीज़ के लिए वो बहरहाल एक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इतना पोटेंशियल इसके अंदर है, हुकूमत को इस पर ज़रूर काम करना चाहिए। चलिए इस पर मज़ीद बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो वैसा ये पाकिस्तान में कहा जाता है जो लाहौर या कराची में गाड़ी चला ले वो दुनिया में कहीं भी आसानी से गाड़ी चला सकता है। तो आप लाहौर और कराची में गाड़ी चला लेते हैं? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल जिस तरह बदर साहब ने कहा, मैं भी जब भी कराची जिस दिन उतरता हूँ उसी दिन से गाड़ी हाथ में। अगर मैं ये सोचूं कनाडा में लेफ्ट हैंड ड्राइव है और यहाँ पे घबरा जाएं तो देखिए एक तो डिपेंडेंसी भी क्रिएट हो जाती है, फिर आपके लिए और मुश्किलात होती हैं। तो अल्लाह का फजल है कि जितने सालों में 20 सालों में जितनी मरतबा आना हुआ, कराची में तो खैर आपको लेफ्ट राइट का कोई मसला नहीं है, आप जिस मर्जी लेन में गाड़ी चलाएं, आप खुद मुख्तार हैं। यहाँ पर आपको मसला नहीं है कि आपकी लेन राइट है या लेन लेफ्ट है। इजाज़त है आपको? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कराची में तो हर तरह की इजाज़त है, लेकिन वहाँ की ट्रैफिक ज़रा कराची की अजीब सी है। लाहौर में थोड़ा सा फिर आपको किसी हद तक डिसिप्लिन नज़र आता है। तो कराची से लाहौर का सफ़र भी मैंने खुद ही ड्राइव किया फैमिली के साथ। जिस तरह वो तो खैर अब लाहौर से कराची बहुत अच्छा होते हैं, फैमिली के साथ आप रुकते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं। जी हाँ, और आगे भी इंशाल्लाह जाने का इरादा जो है वो खुद ही है, जहाँ तक रास्ते हमें खुले मिले। लेकिन लाहौर आपको इसलिए अच्छा लग रहा है कि लाहौर आपने फैमिली मेंबर्स, वैसा आपने अपनी मर्जी से लाहौर देखा है ना। आप जिन एरियाज में रहे हैं, नहर की एक साइड पर रहे हैं, आपको लाहौर अच्छा लग रहा है। आइए मैं आपको मेरे साथ चलिए, मैं आपको गवाल मंडी लिए चलता हूँ, मैं आपको अनारकली लिए चलता हूँ, आपको शालम मार्केट लिए चलता हूँ। आपको अनारकली कराची की आपको जो है ना वो है, थोड़ा सा फीलिंग्स आएंगी वहाँ पे। नहीं बिल्कुल आएंगी। मैं बच्चों को आज ही जो है वो इत्तेफाक से बादशाही मस्जिद भी ले गया, अनारकली भी ले गया, शालमी की तरफ से भी हम गुजरे, भाटी गेट से भी गुजरे। तो वो जो ओल्ड लाहौर है उसकी अपनी उठान है, ज़ाहिर है वो उस लिहाज से है, और न्यू लाहौर की जो है वो बड़ी प्यारी बात है। तो हर लिहाज से बच्चों के लिए बेहतरीन एक्सपीरियंस। और मैं सच्ची बात हूँ, मैं कराची से, लेकिन मेरा प्यार और मेरा लव जो है वो लाहौर के साथ है, क्योंकि बचपन से अब तक हमने यहाँ पे छुट्टियाँ गुजारी हैं स्कूल की, तो बड़े लगाव भी है और मोहब्बत भी और रस्तों का अच्छा पता भी है। लाहौर बहुत हवालों से बड़ा एक खूबसूरत शहर है और ऐसा शहर है जहाँ आने वाले का दिल लग जाता है। मेरे बहुत सारे हमारे दोस्त जो कराची से यहाँ पर शोबा सहाफ़त में, ज़ाहिर है या कराची है ज़्यादातर जो चैनल्स के हेड ऑफिस हैं या लाहौर में, तो जो कराची से काम करने के लिए लाहौर में आए, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि लाहौर में दिल नहीं लगा और हम वापस कराची आना चाहते हैं। तो लाहौर में ये बात तो है, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो ये बताइए कि ये आप जो जिस तरह से भी तजावीज़ दे रहे थे बदा
منیر چودھری صاحب کہ آپ شمالی علاقہ جاتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر مزید بہتری کی گنجائش ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے قدرتی طور پر تو بہت خوبصورت علاقے ہیں, لیکن کہیں آپ نے کچھ دیکھا ہو, آپ سمجھتے ہو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کچھ اور فیسلٹیز ہونی چاہیے, ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو ہم اگر بہتر طریقے سے پروٹوکول دیں, بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں تو شاید زیادہ لوگوں کے ہاں انکریجمنٹ ہوگی. ویسا بالکل, دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جتنا بھی زیادہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کو سہولت فراہم کرنے کی کوشش کریں گے ایئرپورٹ سے لے کے تمام تر چیزوں میں, وہ اتنا جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز آنا چاہیں گے, اکانومی میں پیسے خرچ کریں گے, بچوں کو گھمائیں گے پھرائیں گے. اس وقت جو ہے وہ جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو لوگ پہلے یہاں کے نظام اور پتہ نہیں کیا ہوگا فلانا ہوگا, لیکن ہم لوگوں کو کہتے ہیں جب آپ جائیں, بدر منیر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ بحیثیت پاکستانی اگر کچھ چیزوں کو ہم اگنور کر دیں, ہمیں پتہ ہے ہمارا ملک ہے کچھ چیزوں میں پیچھے ہے, کچھ چیزوں میں کمی خامی ہے, اگر ان چیزوں کو آپ تھوڑا بہت اگنور کر کے چلیں تو کوئی بھی ایسی بڑی مشکل نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے تھے کہ بھئی پتہ نہیں بائی روڈ ٹریول کیسے ہوگا یا سیفٹی سیکیورٹی, لیکن اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. ملک کا پورا نظام چل رہا ہے, سسٹم چل رہا ہے, بہتری کی ہمیشہ گنجائش موجود ہے اور رہے گی. خاص طور پہ اگر ناردرن ایریاز میں اچھے ریزورٹس بنا دیے جائیں, اچھی سہولیات فراہم کر دی جائیں تو میں سمجھتا ہوں جس طرح بدر صاحب نے کہا وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ملک جو ہے وہ سیاحت سے ہی جو ہے وہ اپنے بہت سارے معاملات جو ہے وہ درست کر سکتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور لاہور سے کراچی آپ نے 2-3 بار ذکر کیا کہ آپ بائی روڈ آئے ہیں. اب سکھر اور حیدرآباد والے پیچ کو چھوڑ کے باقی پورا جو راستہ ہے وہ بہت اچھا اور بہت کمفرٹیبل ڈرائیو ہے. اب یہ 330 کلومیٹر کا راستہ جو ہے سکھر سے حیدرآباد کا یہ بھی بن جائے گا تو اور زیادہ سہولت ہو جائے گی. ابھی بھی آپ 13 سے 14 گھنٹے میں لاہور سے کراچی ٹریول کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد تو شاید آپ 11 گھنٹے میں لاہور سے کراچی آ جائیں تو یہ اتنا زیادہ وہ سمٹ جائے گا. تو یہ ظاہر ہے جتنی جلدی ممکن ہو. اور دوسرا میں اسد صاحب تھوڑا سا آپ کو جی تھوڑا سا انٹرپٹ کروں. آپ نے یہ سکھر ملتان موٹر وے کا ذکر کیا لاہور کا, لیکن اگر لاہور میں دیکھیں, بچے کل میرے ساتھ ڈرائیو کر رہے تھے, جب ہم نے رنگ روڈ پہ ہم جو ہے وہ بحریہ سے نکلے, رنگ روڈ سے ہوتے ہوئے ہم نے ایئرپورٹ سے لے کے کینٹ میں آئے, تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو بیٹا یہ جس طرح ہمارے یہاں ٹورنٹو میں جو مشہور ہائی وے اس کا نام 401 ہے, تو میں نے کہا دیکھو 401 ہائی وے کی طرح کتنی خوبصورت یہ جو ہے وہ موٹر وے بنا ہوا ہے جو لاہور کے اطراف میں پھر رہا ہے. اتنا بہترین تحفہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے ہے. اور جب تک یہ اوورسیز پاکستانی جو لاہور سے واقف نہیں ہے یا پاکستان میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں دیکھیں گے نہیں تو اپنے ملک کو اس لحاظ سے اپریشیٹ کر نہیں سکتے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ رنگ روڈ واقعی ایک شہر بھر کے اطراف میں جو ایک سڑک ہے, اس سے بہت سے لوگوں کو بہت سہولت ہے. اچھا ایک چیز میں سعدیہ صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گا, اور بڑا حساس سا ایک موضوع میں آپ کے ساتھ چھیڑنے لگا ہوں, وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ پیرنٹس جب ان کے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں بیرون ملک رہتے ہوئے کہ اس سوسائٹی میں ان کی تربیت کیسے ہوگی, کہیں وہ بھٹک نہ جائیں, کہیں اس سوسائٹی کے کلچر کو اپنے اوپر طاری نہ کر لیں, کہیں وہ اس سے متاثر نہ ہو جائیں, کہیں وہ اس کی رو میں نہ بہہ جائیں. اور پھر یہ کہ جب بچوں کی شادیاں کرنی ہیں تو کیا ہوگا, خاص طور پر بچیوں کے حوالے سے لوگ یہ کنسرن رہتے ہیں. میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنی اولاد کو بڑا ہوتے ہوئے اس پریشانی میں مبتلا ہو کر یہاں پر لے کر آ گئے پاکستان میں اور شفٹ ہو گئے یہاں پر, اگرچہ ان کے بچے آنا نہیں چاہتے تھے. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے, اس پر والدین کسی نہ کسی طور پر کچھ پریشان ضرور ہوتے ہیں. یہ بتائیے کہ اس پریشانی کا حل کیسے ممکن ہے, والدین کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس معاملے کو ٹیکل کر سکیں, اور اس ضمن میں والدین جب اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے یہ سوچتے ہیں تو کیا چیزیں پلان کرتے ہیں؟ اصل چیز یہ ہے کہ سچی بات ہے, پہلے تو سب سے پہلے بچوں کے ساتھ بانڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے, اور مذہب سے بھی ان کا جو ہے نا جوڑنا ان کو بچوں کو بہت ضروری ہے. مجھے تو میری امی ہمیشہ یہ بات بولتی تھی کہ بیٹا 12 سال تک بچوں کے اوپر بہت شدید محنت کرنے کی ضرورت ہے, انہیں نماز روزے ہر چیز کے پابند کرو, ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ بالکل بچوں کی طرح ہی ان کے ساتھ اٹیچ ہو کے ان کو اس چیز کے لیے جو ہے نا وہ کرو. اب وہ بچوں کی تربیت میں الحمدللہ یہ ساری چیزیں شامل کی گئیں. باہر کے ماحول بھی اثر کرتے ہیں, لیکن اگر گھر کا ماحول اگر اچھا رکھیں آپ تو لازمی سی بات ہے کہ بچے جو ہے وہ انشاءاللہ کہیں ادھر سے ادھر بھٹک نہیں سکتے. تو وہ مین چیز تھی. تو الحمدللہ نہ بچوں کو نمازوں کے لیے بولنا پڑتا ہے, نماز روزے ہر چیز کی پابندی. اور دوسرا یہ کہ ان کو جو ہے وہ ہم لوگ مکہ مدینہ پہ ہے ہمارا ہوتا ہے کہ عمرے پہ لے کے جائیں, تو ہر سال ہم لوگ وہاں پہ بھی اپنی طرف سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ بچوں کو وہاں کا بھی ماحول ملے, پاکستان کا الگ ماحول ملے. تو یہ الحمدللہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے بچوں کی تربیت میں بہت ہم لوگ کا سہارا ملا اس چیز کے لیے. اور دوسرا جہاں تک شادیوں کا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کا ہوتا ہے ان چیزوں پہ کنسرن کہ بھائی وہاں پہ شادیاں ہیں, وہاں پہ ڈیورس ریٹ وغیرہ
کے لیے بھی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہم بچوں کو شروع سے ہی ان چیزوں کے لیے جو ہے وہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا بیٹا وہ جو ماں باپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. بچوں کو ٹھیک ہے کسی سے محبت بھی ہو سکتی ہے, سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ہم ان چیزوں میں بچوں کو شروع سے سمجھاتے رہتے ہیں کہ بیٹا کن کن چیزوں کا آپ کو ان چیزوں پہ خیال رکھنا ہے, کہ آپ نے لڑکی دیکھتے ہوئے نماز روزہ ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو اگر آپ کا بن گیا تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ دنیا تو آپ کی بنا ہی دے گا. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں بچوں کے لیے جو ہے نا سوچنے کے لیے. بالکل صحیح ہے. پروگرام میں ہماری گفتگو جاری ہے, ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اس پر بدر منیر صاحب آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ ظاہر ہے بہت ساری ایسی فیملیز کو جانتے ہوں گے جو ان مسائل کا شکار ہیں. آپ کے خیال میں ان والدین نے کہیں غلطی کی ہے یا انہوں نے غلطی نہیں کی؟ بچوں میں کچھ ایسی چیزیں آ گئیں جو وہ نہیں چاہتے تھے کہ آئیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس مسئلے کو؟ اچھا صاحب, میرے خیال میں جو آئسولیٹ ہو جاتی ہے نا فیملیز, وہاں پہ جا کے یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کینیڈا, امریکہ, برطانیہ میں پہنچ چکے ہیں, ابھی پاکستانی کمیونٹی کی نہ ہمیں ضرورت ہے نہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے. اس کے لیے یہ پرابلمز ہیں. میرے خیال وہ جو فیملیز کمیونٹی کے ساتھ جڑی رہتی ہیں, وہاں پہ مسجد کے ساتھ موجود ہیں, جیسے بھابی سعدیہ نے کہا کہ بچوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ان کا کلچر, ان کا مذہب اور ہماری جو روایات ہے وہ کیا ہے. اگر ہم ان سے خود بھی جڑے رہیں اور خود بھی کچھ پرسنٹیج مثال رکھیں اور بچوں کو بھی اس طرف توجہ دیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اتنی زیادہ پرابلمز نہیں ہیں. اور جو دوسرا آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یار بچوں کی شادیاں, اب میرے خیال میں وہ اب نہیں رہا سلسلہ. شروع میں بہت کم ہماری کمیونٹی کے لوگ وہاں پہ موجود تھے کینیڈا, امریکہ میں, تو اب بہت زیادہ ہماری فیملیز, پاکستانی مسلم فیملیز موجود ہیں اور ہمارے بچیوں کی شادیاں وہاں پر ہو رہی ہیں اپنی فیملیز میں, پاکستانی کمیونٹیز میں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ 99.99 اتنا اب مسئلہ نہیں رہا اگر ہم فیملیز کو آپس میں میل ملاقات رہے, ہم کمیونٹی سے جو میل ملاقات رکھیں. یہاں بلکہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا اگر پاکستان سے کوئی رشتہ ہوتا ہے وہ ان کا نبھانا بہت آسان نہیں ہوتا بنسبت کہ ہم کینیڈا کے اندر ہی اپنے بچوں کے رشتے طے کر دیں. اور ابھی یہ روایت بن چکی ہے کہ وہاں کے بچیوں کے رشتے وہیں پہ کیے جائیں بنسبت اس کے کہ یہاں پر کسی رشتہ دار کو یا رشتہ دار کے بچی کو وہاں پر سپانسر کیا جائے. ان کا وہاں پر ایڈجسٹ ہونا مشکل ہے. اور میں تو اکثر جب اس سلسلے میں یہاں پر بھی بات ہوتی ہے تو میں ان اپنے عزیزوں کے بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ شادیوں کی بجائے آپ کینیڈا میں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے آئیں تاکہ آپ کو کینیڈین امیگریشن بھی مل جائے, آپ وہاں پہ چلے بھی جائیں. شادیوں کو ذہن میں نہ رکھیں. یہ ہمیں آپ کے پروگرام کے ذریعے آپ کے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی بتانا پڑے گا کہ اگر کوئی بچے آنا چاہ رہے ہیں تو ایجوکیشن کے لیے آئیں اور پھر وہاں پہ بچیاں اگر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. بہت اچھی تجویز آپ نے دی. ویس اقبال صاحب آپ کی رائے کیا ہے اس معاملے پر؟ جی دیکھیں, بالکل جس طرح آپ نے سعدیہ نے کہا اور بدر صاحب نے کہا ایسا ہی کچھ سلسلہ ہے, لیکن پیرنٹس جو ہے وہ آج بھی شادیوں کے لیے پریشان ضرور رہتے ہیں. لیکن یہ آئسولیشن والی بات اور دوسری جانب کچھ معاملات میں پیرنٹس کو جو لیڈ بائی ایگزامپل میں جو فقدان پایا جاتا ہے بچوں کے لیے, چاہے وہ دین کی بات ہو, دنیا کی بات ہو, وہاں پہ جو ہے وہ تضاد کریٹ ہوتا ہے. اور کچھ جو ہے وہ آپس میں خاندانی پریشرز بھی ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ بہن ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی جو ہے وہ میری بیٹی کا رشتہ مانگے گا, یا بھائی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ بہن رشتہ مانگے گی, چاہے وہ کینیڈا میں ہوں یا باہر ہوں. لیکن جو یہاں کے بچے ہیں کینیڈا کے, وہ کزن میرجز کو جو ہے وہ بڑا
अजीब सा महसूस करते हैं, वो फौरी तौर पे उस तरफ माइल भी नहीं होते। तो ये भी एक थोड़ा सा जो है वो फैमिलीज के अंदर आपस में थोड़ा सा तनाव या क्लैश डेवलप होना शुरू होता है। लेकिन अब पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी फ्लरिश कर गई है, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं। तो जिस तरह सादिया ने पहले कहा कि हम भी बच्चों को इस हवाले से गाइड करते हैं, हम किसी भी किस्म की लव मैरिज के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन बच्चे अपनी समझ के मुताबिक जो है वो बाज़ औक़ात अच्छा फैसला भी करते हैं और बाज़ औक़ात गलत रस्तों पर चल भी पड़ते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स दे दें कि यार अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में अगर कहीं आपका कोई इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो फिर आप अगली मंजिल की आप बात करें, उस लिहाज से अपने आप को लेकर के चलें। तो बहुत सारे हवालों से जो लव मैरिजेज हैं वहाँ पर वो शायद ज़्यादा कामयाब हैं, अरेंज मैरिजेस भी आज भी कामयाब हैं, अच्छी फैमिलीज मौजूद हैं, लेकिन जो है वो कहीं ना कहीं मसाइल तो पॉपअप होते रहते हैं कम्युनिटी के अंदर। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बता मुनीर साहब, अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी टूरिज़म के हवाले से, आपने कुछ तजावीज़ भी दी। मेरा सवाल ये था कि एक तो ज़ाहिर है पाकिस्तानीज़ जो हैं वो पाकिस्तान आके बहुत सारे इलाकों में घूमने के लिए अपने बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन क्या जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के अलावा बाकी कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ पर बसते हैं, क्या टूर ऑपरेटर्स उनको भी टारगेट करते हैं कि पाकिस्तान की खूबसूरती को मुतारिफ़ कराएँ, कैनेडियंस को लेकर आएँ, या दूसरे कंट्रीज़ के लोग जो कनाडा में मुकीम हैं उनको पाकिस्तान लेकर आएँ और गिलगित दिखाएँ, गिलगित बल्तिस्तान लेकर जाएँ या बाकी जगहों पर लेकर जाएँ? क्या आप के ख्याल में टूर ऑपरेटर्स दूसरी कम्युनिटीज़ को टारगेट करके उन्हें भी पाकिस्तान आने की दावत देना चाहते हैं या दे रहे हैं, या ये काम चल रहा है ताकि पाकिस्तान की टूरिज़म न सिर्फ पाकिस्तानियों तक और पाकिस्तानी फैमिलीज़ के बच्चों तक पहुँचे बल्कि बाकी कम्युनिटीज़ तक भी पहुँचे? जी अभी असर साहब आगाज तो हुआ है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है ना पाकिस्तान के पास इमरान खान साहब की सूरत में, सियासी इख्तिलाफ के बावजूद उनकी ऐसी पर्सनैलिटी है कि पाकिस्तान से बाहर भी उनको पसंद किया जाता है। और मेरे ख्याल में सफारती सतह पे ये बहुत ज्यादा इस अमर की जरूरत है कि जो बड़े बड़े मसाइल जैसे कश्मीर का बहुत बड़ा मसला है, हमें बयान करना चाहिए, और कई ऐसी भी चीजें हैं जो सफारती सतह पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, होना चाहिए। लेकिन जो टूरिज्म पे सफारती सतह पे काम नहीं हो रहा, और अगर हम जैसे कोई छोटी सी नेगेटिव खबर जो है वो वहाँ का मीडिया बहुत ज्यादा उठाता है और दूसरी कम्युनिटीज के लोग पाकिस्तान के हवाले से घबरा जाते हैं। अभी पाकिस्तान पे ट्रैवल एडवाइजरी है कनाडा की, और सवाई इस्लामाबाद उससे मुस्तस्ना है। अब कनेडियन सिटीजन के लिए कहा जाता है जी आप तो ट्रैवल एडवाइजरी है, वहाँ पाकिस्तान के इन एरियाज में इस्लामाबाद के सिवा आप कहीं भी नहीं जाएं। तो वहाँ पर जो हुकूमत पाकिस्तान के वहाँ नुमाइंदे हैं, यहाँ पे वजारत खारजा है, उनको काम करने की जरूरत है। एक तो सबसे पहले तो ट्रैवल एडवाइजरी का खत्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा टूरिज्म पे उन वहाँ के जैसे वहाँ पर ट्रांजिट है या वहाँ पे जो मीडिया है वहाँ पे अच्छे आर्टिकल्स, अच्छी खबरें, बल्कि मैं समझता हूँ बजट भी अगर देना पड़े दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के बारे में बताने के लिए, तो वो भी खर्च करने की जरूरत है। उसके साथ जब हम 18-20 घंटे की फ्लाइट लेके अमेरिका और कनाडा से यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी एक जो इमेज है, यहाँ हंसते ही नहीं है, कोई इमिग्रेशन ऑफिसर आपको हंसता नहीं मिलेगा, कोई और लोग हंसते हुए नहीं मिलेंगे। मुस्कुराहट कम से कम अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, ताकि जो हम लोग आते हैं ओवरसीज और जो दूसरी कम्युनिटीज के लोग आते हैं, वो एक जो एयरपोर्ट्स हैं वो आप कि पाकिस्तान की तस्वीर है, पाकिस्तान है कैसा, सही बात है, वो अंदर लोग परेशान हाल मिलेंगे, एक खिंचे हुए चेहरे मिलेंगे। तो एक मुस्कुराना भी पाकिस्तानी कौम को, और खास तौर पे जो ऑफिसरान हैं और एयरपोर्ट पे लोग हैं, उनको मुस्कुराना फर्ज कर दिया जाए, उन पे लाजिम उनकी जॉब का हिस्सा करार दे दिया जाए। यूनिफॉर्म पहनी है, आपने चेहरे पे मुस्कुराना भी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बगैर पैसा लगाए असर साहब हासिल हो सकती हैं, जिसपे अमल नहीं हो रहा। बिल्कुल सही, और बड़ी ही अहम बात आपने की है। बहुत शुक्रिया, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बदर मुनीर साहब, उवैस साहब और सादिया उवैस साहिबा, आप सब ने शिरकत की। आप पाकिस्तान के टूर पर हैं, छुट्टियां गुजारने के लिए बच्चों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। अल्लाह करे कि आपका ये सफ़र भरपूर रहे, आप पूरे तरीके से एंजॉय करें, और फिर बाकी फैमिलीज़ जो हैं जो पाकिस्तान आना चाहती हैं वो भी इसी तरह से आकर पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, और उनके बच्चों का एक ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान से जुड़ा रहे। आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।